بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہسٹری پر مبنی مکمل تحقیق کے ساتھ ویڈیوز دیکھنا اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جیسا کہ یہ واقعہ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں تاریخ کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے، جن میں امام زیبی نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں بھی اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام حضرت ابو عبد الرحمن فرخ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں۔ بیوی کہنے لگی میں حاملہ ہوں۔ فرمانے لگے تو اور تیرا حمل اللہ کے سپرد، یہ 30,000 درہم ہیں، یہ تو رکھ دے اور مجھے اجازت دے میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ فرخ رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔ 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کوئی خبر نہیں۔ فرخ کہاں گئے؟ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، بیوی کی جوانی ڈلتی رہی، اپنے خامن کے انتظار میں دیواروں کے ساتھ جوانی گزارتی رہی۔ کالے بال سفیدی میں بدل گئے، چہرے کی رونق جرگے میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ وہ پھر بھی انتظار کرتی رہی کہ کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے لیکن فرخ کا کوئی پتہ نہیں۔ کبھی خبر آتی کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، کبھی خبر آتی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک رات لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے جا چکے تھے کہ ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اپنے خیالات میں ہر کوئی پریشان و حیران کہ یہ کون ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو جوانی میں نکلا تھا کالی داڑھی کے ساتھ، لیکن آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرخ رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ میں تھے کہ اس کی بیوی زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جب میں گیا تھا تب وہ حاملہ تھی۔ انہی خیالات میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ رابعہ جو کہ اس کا بیٹا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا، نے گھوڑے کی آواز سنی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک میاں ہتھیار سے جائے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سختی سے کہنے لگے بڑے میاں خیال کریں، مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو رہے ہیں۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا اور سمجھا کہ شاید غلطی سے کسی اور کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا بیٹا معاف کر دینا، میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ تو رابعہ نے ایک اور جھٹکا دے کر کہا تمہیں شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو دماغ میں 30 برس کی ریل چلتے چلتے اس کی چیخ نکل گئی۔ بیٹے نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی رابعہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ پتہ ہے تمہیں یہ کون ہے؟ تو رابعہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو کہنے لگی یہ تیرا باپ ہے، اس کے پاؤں میں پڑو۔ وہ قدموں میں گر گئے، پاؤں چومنے لگے، معافی مانگنے لگے، باپ بیٹا گلے لگے۔ میاں بیوی کی 30 برس کی کہانی چلتی رہی حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی سے کہنے لگے جو پیسے میں نے آپ کو دیے تھے اس کا کیا کیا؟ بیوی کہنے لگی مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔ جب مسجد پہنچے تو نماز ہو گئی تھی۔ اپنی نماز پڑھی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائے۔ اس وقت روزہ اطہر مسجد سے باہر تھا۔ اسلام پڑھتے رہے۔ اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی اور ایک نوجوان مسند پر بیٹھا درس دے رہا تھا۔ بنائی کمزور ہو چکی تھی، پہچان نہ سکے کہ کون ہے، تو پیچھے بیٹھ کر درس سننے لگے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے یہ نوجوان کون ہے؟ تو کہنے لگے چاچا جان لگتا ہے آپ مدینے میں نئے ہیں، اس لیے آپ مدینے کے امام کو نہیں جانتے۔ کہنے لگا بیٹا میں بڑی مدت کے بعد مدینہ آیا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ رابعہ ہے، یہ امام مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد۔ وہ نوجوان ان کی عقیدت میں تعریف کرنے لگا۔ تو کہنے لگے بیٹا تو نے نام تو بتایا، اس کے باپ کا نام نہیں بتایا۔ عرب میں دستور تھا کہ باپ کا نام بھی ساتھ لیتے تھے۔
تو وہ نوجوان کہنے لگا چاچا یہ فروخ کا بیٹا ہے، اس کا باپ اللہ کے راستے میں گیا تھا، آج تک واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے رب تجھے صلہ دے، تو نے تو کمال ہی کر دیا۔